نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد للہ تعالی اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کی بے پایاں رحمتوں پر، اس کی نعمتوں پر، اس کی عنایات پر، اس کی بخششوں پر، جن سے اس نے ہم سب کو نوازا ہے، اور ان کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ثانیاً، زاہد سراج اور ان کی پوری ٹیم جو منتخب ہو کے جنہوں نے اپنی ایگزیکٹو تشکیل دی ہے، غالباً میرا پہلا وزٹ ہے اس موقع کے بعد، تو انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور کہ انہوں نے ذمہ داری سنبھالی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے، ان کی پوری ٹیم کو، اور نیک مقاصد اور اہداف نہایت کامیابی سے پا سکیں، پورے کر سکیں، اور اللہ کے دین کی خدمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی اور حضور کی امت کی خدمت، اور اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کا جو ایک راستہ اور منہاج ہے آپ کے پاس، منہاج القرآن، اس کی خدمت کی اللہ رب العزت آپ کو صدق دل سے زیادہ توفیقات عطا کرے، اور کمیونٹی کے لیے بھی آپ کی کامشیں برکت کا اور سعادت کا باعث بنے۔ ساتھ ہی آدم بھٹی صاحب اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے 2 سال بہت شاندار طریقے سے خدمات انجام دی، اور اپنی جو ٹرم ہے اسے بطریق احسن بڑی محنت کے ساتھ نبھایا، اور خاص طور پہ نوجوانوں کی ایک ٹیم ڈیولپ کی، جو باصلاحیت نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، جنہوں نے بھرپور محنت کی، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ سرخرو ہوئے اور بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنے ٹرم کو کمپلیٹ کیا، اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے اپنی ٹرم کمپلیٹ کر کے اگلی ایگزیکٹو کو معاملات سونپے۔ اللہ پاک نے انسان بنائے ہیں، اور ہر انسان میں کچھ اچھائیاں بھی رکھی ہیں، وہاں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اور جب وہ انسان ایک زندگی گزارتا ہے تو اس سے اچھائیوں کا جہاں ظہور ہوتا ہے وہاں کمزوریوں کا بھی صدور ہوتا ہے۔
جب اچھائیاں ظاہر ہوتی ہیں اس کی زندگی سے تو ساتھ ساتھ کمزوریاں بھی ظاہر ہوتی ہیں. تو زندگی ایک مکسچر ہوتا ہے، نیکی اور بدی کا بھی مکسچر ہوتی ہے زندگی، حق اور باطل کی جو ویلیوز ہیں، ویلیوز قدریں، ان کا بھی مکسچر ہوتا ہے، اچھائیوں کا اور کمزوریوں کا، پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹس کا بھی کمبینیشن ہوتا ہے، مکسچر ہوتا ہے زندگی میں. اور پھر بیلنس بنتا ہے سارا، اس کے بعد ایک بیلنس تیار ہوتا ہے. آپ جیسے کمال اطہر صاحب اور غلام رسول صاحب بیلنس شیٹ بناتے ہیں نا، تو انکم بھی دیکھتے ہیں کہ آیا کیا ہے اور ایکسپینس بھی دیکھتے ہیں گیا کیا ہے، پروفٹس بھی دیکھتے ہیں، لاسز بھی دیکھتے ہیں، اور اینڈ پر جا کے کلوز کرتے ہیں اس پیج کے اوپر جا کے کہ یہ ٹوٹل یہ بچا. اس کو پھر اگلے پیج پر آپ ٹرانسفر کر کے کیری کر کے لے جاتے ہیں. انسانی زندگی کے ہر روز ایک صفحہ ہے، انسانی زندگی کا ہر دن ایک صفحہ ہے. اس میں پروفٹس بھی ہیں، اس میں لاسز بھی ہیں، اس میں پازیٹیو عمل بھی ہیں، طاعات اور نیکیاں بھی ہیں، اس میں کچھ کمزوریاں، خطائیں، لغزشیں بھی ہیں. جب وہ صفحہ ختم ہوتا ہے اس لمحے کو شام کہتے ہیں، رات کہتے ہیں، جہاں جا کے وہ پیج ختم ہوتا ہے. تو اس پر بیلنس بنتا ہے کہ مجموعی طور پہ پورے دن میں اس نے لوز کیا یا گین کیا، وہ اگلے دن کے صفحے پر کیری ہوتا ہے. تو زندگی ایک امتزاج ہے. اوورآل دیکھتے ہیں کہ بیلنس کیا بنا. ایسا یا نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے کہ گینز ہی گینز ہوں اور لاسز نہ ہوں، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں اور خطائیں، کمزوریاں نہ ہوں. یہ شان کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، بلائیاں ہی بلائیاں ہوں، اچھائیاں ہی ہوں، اور کوئی لغزش نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، کوئی مسٹیک نہ ہو، کوئی فالٹ نہ ہو. جس کی زندگی ایسی ہو جائے اس کو نبی کہتے ہیں. بس یہ مقام صرف نبوت کا ہے. آپ سمجھ گئے بات کو؟ اس لیے نبی معصوم ہوتا ہے. عصمت کی شان صرف انبیاء کو ہے اور ملائکہ کو. تو انبیاء کو اللہ پاک نے معصوم بنایا ہے. اولیاء بھی معصوم نہیں ہوتے، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. تو اولیاء سے بھی گناہوں کا، غلطیوں کا، لغزشوں کا صدور نہ صرف ممکن ہوتا ہے بلکہ واقع ہوتا ہے. اولیاء کرام، کتب اور غوث، حتیٰ کہ تابعین اور صحابہ کرام سب سے مسٹیکس کا صدور ہوتا ہے، مگر ان کی توبہ، ان کا استغفار، ان کی اصلاح کا عمل اور ان کی نیکیاں، یہ سب چیزیں اس ایسپیکٹ پر بہت غالب ہوتی ہیں. جو میں نے آپ کو کہا جو بیلنس بنتا ہے تو ان کے بیلنس میں بڑا اونچا ہو. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کی خطائیں، لغزشیں اور چھوٹے گناہ وہ نیکیوں میں کنورٹ کر دیے جاتے ہیں. ان کے پاس اتنی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، اتنی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں کہ نہ صرف وہ گناہوں کو معاف کروا دیتی ہیں، واش کروا دیتی ہیں، بلکہ ان کی سیئات بھی حسنات میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ قرآن مجید میں بھی کہ اللہ پاک تم یہ کرو تو اللہ تمہاری سیئات کو حسنات سے بدل دے گا.
تو اس طرح بیلنس شیٹ تیار ہوتی ہے۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ سٹوری ختم ہو گئی پچھلی۔ اب جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں تھا، آج میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ناراض نہیں ہوں میں، تو آپ انجوائے کرتے ہیں، میں بھی انجوائے کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں، اس لیے میں نے شیئر کیا۔ لیکن آئندہ کے لیے تربیت دینا چاہتا ہوں، جو ہوا وہ آئیڈیل نہیں ہوا، جو ہوا کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، آئیڈیل نہیں ہوا، مگر اس کو میں نے کہا کہ یہ اسی بیلنس شیٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ کمزوریاں کوشش کریں کہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ بہتر بنے، جو بیلنس ہے بہتر بنے، اور آپ کے رویے، آپ کسی جگہ سے رہنمائی، ہدایت، صحبت، فیض، نسبت کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں، تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے رویے بھی دوسروں سے بہتر ہوں، آپ کے رویوں میں بھلائی کی جھلک غالب ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک نکتہ بتا دوں، پھر میں آپ کو وہ چیز سمجھاتا ہوں مجموعی طور پہ، اور اس کا اندازہ روٹین کی لائف میں نہیں ہوتا۔ جب انسان کسی سچویشن میں ہوتا ہے اس وقت جج کیا جاتا ہے کہ اس کا بیہیویئر کیا ہے۔ نارمل حالات میں بہت سے لوگ اچھا بیہیو کر لیتے ہیں، تو جو نارمل حالات میں بہت سے لوگ اچھا بیہیو کر رہے ہوں، وہ ان کا کوئی بڑا غیر معمولی اچیومنٹ نہیں ہوتا۔ اچیومنٹ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سچویشن میں آ جائیں جہاں آپ کے جذبات کا ٹکراؤ ہے، آپ کے خیالات کا ٹکراؤ ہے، اور آپ ایک آپس میں ہنسی مذاق کی کہہ دیں، باہمی تنظیم سازی کی کہہ دیں، فیملی کے اندر رنجشیں اور کلیش ہو جاتے ہیں اس کا کہہ لیں، 100 مثالیں، کاروبار کے معاملات میں ایک دوسرے سے کہہ لیں، جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ کی سچویشن میں آ جائیں، کانفلکٹنگ سچویشن میں آ جائیں، وہ ایک سچویشن ہے، اس وقت عدل، انصاف، دیانتداری، امانت داری، وقار، ایمان کے تقاضے، سچائی کے تقاضے، کردار کے، حسن کردار کے تقاضے، وہ ساری کانفلکٹ کی سچویشن کے باوجود آپ برقرار رکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ بازی ہار جاتا ہے، اس جذبات کے اور اس ماحول کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں۔ اگر آپ بہہ گئے تو اس کا مطلب ہے آپ کمزور ہیں۔ اگر اس سچویشن میں بھی آپ نے ان ویلیوز کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ویلیوز کو سیکریفائس نہ کیا اور ان ویلیوز پر قائم اور دائم رہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں جو بھلائی کا، عدل کا، انصاف کا، نیکی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، دین کا، ایمان کا، اللہ رسول کے جو احکام ہیں ان کی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ تابع داری کا جو پہلو ہے وہ اس بیلنس شیٹ میں طاقتور ہے، خالق۔ جب آدمی اس سچویشن میں لوز کرتا ہے وہ مینٹین نہیں رکھ سکتا اپنا بیلنس، اور ان بیلنس ہو جاتا ہے اس کا رویہ۔ اعتدال کس سے ہے؟ اعتدال کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عدل ہے، عدل سے اعتدال ہے۔ تو عدل کہتے ہی بالکل میانہ روی، جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، بالکل حق کی جو راہ ہے، بھلے آپ الٹیمیٹلی وہ جنگ لوز کر جائیں یا جیت جائیں، اس ریزلٹ سے قطع نظر آپ اپنے کریکٹر کی جنگ نہ ہاریں۔ اس کانفلکٹ میں آپ کا مد مقابل جیت جائے یا آپ جیت جائیں، وہ ہار جائے یا آپ ہار جائیں، اس سے بے نیاز ہو کر آپ
کو ایک جو پیمانہ دیا گیا ہے نا آپ کے اندر نیکی کا، اس پیمانے پر پورے رہیں، یعنی ایک اتھارٹی ہے تو مس یوز نہیں ہوگی، اتھارٹی ہے تو مس یوز نہ ہو، ایک پریولیج ہے تو مس یوز نہ ہو، ایک اپورچونٹی ہے تو مس یوز نہ ہو، ایک فریڈم ہے تو وہ مس یوز نہ ہو، یہاں جا کے صحیح اسیسمنٹ ہے۔ اگر فریڈم ہی ہو جائے اور وہ لمٹس کو ایکسیڈ کر جائے، کراس کر جائے، تو مطلب ہے کہ آپ دراصل شکست کھا گئے، شکست کھا گئے۔ وہ جو ایک دنیاوی ایک جو چھوٹا مارکا ہے یا چھوٹا سا کانفلکٹ ہے یا ایک ایونٹ ہے، ایونچولی اس کا کیا رزلٹ آنا ہے، اس نے آپ کے اوپر غلبہ پا لیا آپ کی سوچ پر، اور جو آپ کے اندر ایک اپنے تقوی کردار کی، پائٹی کی، رائچسنس کی، سچائی کی، پیورٹی، ٹروتھفلنس، سنسیریٹی، جو بالکل اعتدال ہے اور عدل اور انصاف ہے، جسٹس ہے، وہ جو قدریں تھیں وہ آپ نے نظر انداز کر دی، وہ پیچھے رہ گئیں اور آپ کسی اور دباؤ میں، بہاؤ میں بہہ گئے۔ یہ فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو مینٹین رکھنے کی زندگی میں ضرورت ہے۔ اب یہ جو نقطہ ہے جس کا میں نے خلاصہ سا آپ کو سمجھا دیا، یہ میں آج ایک اور نئے طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ پڑھی میں نے، آپ اس پوائنٹ کو پا گئے نا سارے؟ قرآن مجید نے سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کے پہلے حصے کا بھی میں تاکہ برکت کے لیے کر دوں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، نہایت مہربان اور بہت اور ہمیشہ رحم فرمانے والا، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب یہ تو ویسے آپ کی ایک ایمانی تازگی کے لیے ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، اصل موضوع آگے آ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آپ دیکھیے یہ 3 آیتیں ہیں، ان میں آپ کسی ایک آیت میں بھی اللہ پاک سے مخاطب نہیں ہوئے۔ آپ غور کریں اب آیتوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، صیغہ خطاب نہیں، آپ اللہ سے مخاطب بولیے نہیں ہے۔ یہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے جو، اور جو بہت رحم فرمانے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، آپ مخاطب نہیں ہو، یعنی اے اللہ ایڈریس نہیں کر سکتے، غیب میں بات کر رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کی ابتدا ہے، اس سورت سے اور ان آیات سے اللہ کے پاک کلام کی، قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ابتدا ہی میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، اس میں آپ اللہ سے مخاطب نہیں ہیں، صیغہ غائب میں بات کر رہے ہیں۔ طارق غوری صاحب سمجھ آئیے، آپ صیغہ غائب میں بات کر رہے ہیں۔ اور چوتھی آیت میں جب پہنچے ہیں تو یک لخت انداز قرآن مجید نے بدل دیا۔ 3 آیتوں میں صیغہ غائب، وہ اللہ ایسا ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب ہے ساری کائنات کر کے، وہ کر کے چوتھی آیت میں اس کو کہتے ہیں التفات کر دیا ہے صیغہ غائب سے مخاطبہ کی طرف۔ تو آپ آگے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ چوتھی آیت میں جا کر اللہ سے آپ ایڈریس کرنا، مخاطب ہونا۔
موضوع تو اہدنا الصراط المستقیم سے میں نے سمجھانا ہے، تو میں نے کہا آپ سورت کی درمیان سے شروع نہیں کریں، کچھ چیز آپ کو ہوتی ہے ایمانی تازگی کے لیے، اور کچھ سمجھا دیں آپ کو، کچھ خوشگوار پہلو ہیں اس کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہ، بہت ساری وجوہ۔ ایک آدھ میں صرف بتاتا ہوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے جب یہ طریقہ استعمال کیا تو اللہ پاک ایسے صیغے جب قائم کرتا ہے کلام میں، یا صیغے بدلتا ہے تو وہ اتفاقاً نہیں ہوتا، وہ انٹینشنل ہوتا ہے، اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو چونکہ بندہ اب اس کی عبادت میں داخل ہو رہا ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا کر رہا ہے، اور عبادت میں اللہ کے حضور وہ داخل ہو رہا ہے، عبادت کو، بندگی کو شروع کر رہا ہے۔ اب میں حکمت بتا رہا ہوں، تو جب بندہ شروع کرتا ہے تو یہاں سے تعلق جڑ رہا ہے، یہاں سے تعلق جڑ رہا ہے۔ تو جب تعلق جڑتا ہے شروع میں تو جھجک ہوتی ہے، کیا؟ شروع میں جھجک ہوتی ہے، تھوڑا خوف ہوتا ہے، تھوڑا ڈر ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا کہ جو دور سے دیکھتا حضور علیہ السلام کو تو اس پر رعب طاری ہو جاتا تھا، ڈر جاتا تھا، دبدبا، اور جب آپ کے قریب آ جاتا، بیٹھ جاتا تو سارا رعب ختم ہو جاتا، تو آپ کو اتنا رحیم اور شفیق دیکھتا کہ وہ گل مل جاتا۔ تو جب تعلق جڑتا ہے تو شروع میں ایک جھجک ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے۔ وہ جھجک اور خوف جب تعلق کی ابتدا میں ہوتا ہے، اس وقت بندے کو ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کہہ کے مخاطب کرے، اس وقت وہ صیغہ غائب میں بات کرتا ہے۔ صیغہ غائب میں بات کرنے سے اس کو تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے، وہ سیکیور فیل کرتا ہے، تھوڑا اطمینان فیل کرتا ہے، تو اللہ کی حمد ہو جاتی ہے، پھر اس کی رحمت کا بیان کر لیتا ہے، اس کی قیامت کے دن کا مالک ہونے کا جب حمد و ثنا بیان کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے بندے کب تک مجھے وہ کہہ کے بلاتا رہے گا، اب اتنی بات میری تعریف حمد و ثنا ہو گئی، اب ذرا مجھ سے مخاطب ہو۔ تو چوتھی آیت میں یعنی چوتھے سٹیپ پر جا کر بندہ تھوڑا سا مانوس ہو گیا ہے، اور مانوس ہو کر وہ اب اللہ کو، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو مخاطب کر کے آپ سمجھے ایک چیز ہو گئی، اب ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، دو تین چیزیں۔ جب تک بندہ جھجک اور خوف، اب اگلا ایک اور نقطہ بیان کرتا ہے، جب تک جھجک میں، خوف میں رہے تو ادب زیادہ قائم رہتا ہے۔ اب یہ ایک اور پوائنٹ نیکسٹ بتا رہا ہوں، جھجک میں رہے، خوف میں رہے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، کیا؟ دور بیٹھا غبار میر اس سے، اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ یعنی میر جب محبوب کے عشق میں جل گیا، میر تقی میر جل گیا اور اس کی غبار ہو گئی، راکھ ہو گئی، تو اس کی راکھ جب ہوا آئی تو ہوا نے اس کی جسم کی، جلے ہوئے جسم کی جو عشق کی آگ میں جل گیا تھا، تو اس کی راکھ کو جب اڑایا، ہوا کے اڑانے کے باوجود بھی وہ راکھ بھی محبوب کے قریب نہ گئی، وہ راکھ دور بیٹھی کہ قریب جانے سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، دور بیٹھا غبار میر اس سے۔ یہ جو فہم ہے کہ غبار یعنی جل کے بھی غبار بھی قریب نہ جائے، کیونکہ قرب میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، قرب میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، ادب کا وہ لیول مینٹین بہت سو کے پاس نہیں رہتا، ادب کا وہ سٹینڈرڈ اور ادب کی وہ کوالٹی اور ادب کی وہ جو معیار ہے وہ مینٹین نہیں رہتا،
اس لیے صیغہ غائب میں اس میں دور ہونے کا احساس ہے، اس میں دور ہونے کا احساس۔ یہی جو دوری ہے اس کے اندر عظمت کا تصور بھی رہتا ہے، اور عظمت کے تصور کے ساتھ ادب بھی جڑا رہتا ہے۔ یہی اس سورت کے بعد اگلی سورت بقرہ، اس کی پہلی آیت قرآن کا ذکر آیا ہے تو اس کو بھی صیغہ غائب دور کے صیغے سے استعمال کیا کا ذالک الکتاب، ہے آپ کے ہاتھ میں، ہے آپ کے ہاتھ میں یہ قرآن مجید، مگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب۔ تو کہنا چاہیے تھا ہاذا، لیکن ہاذا نہیں کہا، دس نہیں کہا، دیٹ بک، وہ کتاب، ذالک الکتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تو اس کی عظمت کو ذہن میں جاگزی کرایا ہے، اور عظمت کے ساتھ صیغہ غائب اور دور کے صیغے سے ادب کو مینٹین کرنا ہے۔ اور جب ترجمہ کرتے ہیں تو یہ وہ کتاب ہے، تو جو لفظ یہ ہے وہ بریکٹ میں ایک طرح کا بنتا ہے، چونکہ لفظ یہ کے لیے عربی لفظ اس آیت میں موجود نہیں، یہ کے لیے عربی لفظ موجود نہیں، یہ وہ کتاب ہے۔ تو وہ کہنے میں جو دوری کا ایک ہے، اس کے اندر عظمت کا تصور بھی پنہا ہے اور ادب بھی مینٹین ہے۔ تو تین آیتیں، پہلے تین سٹیپس وہ کہہ کے بات کی دوری کے تصور کے ساتھ، حالانکہ وہ دور نہیں، یہ دوری عظمت کی دوری ہے، یہ دوری اس کو بعد مکانی نہیں کہتے، یہ وہ دوری نہیں ہے، یہ بعد رتبی ہے۔ کیا؟ بولنے والے اور وہ جس کی بات کر رہا ہے اس کے رتبے میں دوری ہے، کہ جو پکار رہا ہے وہ بہت نیچے ہے، اور جس کی بات کر رہا ہے وہ بہت اوپر ہے۔ تو پکارنے والے اور پکارا جانے والا، جس کو پکار رہا ہے اس کے رتبے میں چونکہ بہت فرق ہے، تو وہ رتبے کی دوری ہے، بعد رتبی۔ تو جب دور کر کے آدمی صیغہ غائب میں اور دوری کے تصور میں ہوتا ہے تو ادب مینٹین ہوتا ہے۔ اب تین آیتوں کے بعد مخاطبہ میں آ گئے، اب کہو اے اللہ تیری عبادت۔ اب ایک شعر بہت پرانے، اب تو مجھے شعر یاد نہیں رہے، میں ایک زمانے میں بہت اشعار عربی کے، فارسی کے، اردو کے، ہندی کے بہت اشعار یاد رہتے تھے، بہت یعنی آپ بہت کا جتنا بھی عدد سمجھ لیں شاید کم ہوگا، اتنے یاد نہیں، لیکن اب کچھ بھی یاد نہیں، ایسے اکا دکا شعر تو یاد ہی کوئی بوجھ ڈالتے ہوئے اکا دکا کو شعر آ جاتا ہے پرانا یاد۔ تو ایک شعر ہے، اسی جو کنسیپٹ میں نے سمجھایا نا دوری، اس میں ایک شعر ہے، اگر اللہ کرے دونوں مصرے آ جائیں ذہن میں، وہ یہ کہ یہ احتیاط تمنا نہیں، یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنو، کیا؟ یہ احترام تمنا یعنی تمنا کا یہ احترام، یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنو، کہ ہو جنو اور جنو ہو کر محتاط ہو، جنو ہو کر محتاط ہو، ایسا ہوتا نہیں، جنو ہو کر محتاط رہے۔ تو یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنو، کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں، کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں، واہ واہ، کہ تیری بات کروں اور کہتے ہیں یعنی تمنا کا احترام بھی دیکھیے کیا ہے، اور میرے جنون عشق کی احتیاط بھی دیکھیے کہ محبوب اے محبوب بات تیری کر رہا ہوں، مگر پورے کلام میں کہیں تیرا نام نہیں لیتا،
یہ ایک معیار ادب ہے. اب اس معیار ادب کو سعادت تب ہوتی ہے جب ادب اول سے آخر تک اس کا وہی لیول مینٹین رہے بلکہ بڑھتا جائے. جس لمحے ادب کا لیول نیچے آنے لگ جائے گا سعادت کیا کم ہونے لگ جائے گا. تو جب تک دوری ہوتی ہے تو ادب کا معیار قائم رہتا ہے. جب قربت آتی ہے اور آدمی مخاطب ہوتا ہے تو مخاطبہ میں بھلے آپ کہہ کے بلائے یا تم کہہ کے بلائے یا تو کہہ کے بلائے، مخاطبہ میں وہ ادب کے معیار کو جو دوری کے وقت میں تھا اسی کو قائم رکھنا یہ آزمائش ہوتی ہے. اب کہا کہ اب تم مجھے مخاطب ہو جاؤ. بندے نے کہا ایاک نعبد، باری تعالیٰ تیری عبادت کر. لیکن اب اس ادب کو کیسے مینٹین کریں، اس کا بھی نقطہ سمجھیں. ادب کو مینٹین کرنے کے اس آیت میں کئی طریقے سکھائے. اب چونکہ پہلے اللہ سے مخاطب نہیں ہو رہا تھا، دوری کے صیغے میں بات کر رہا تھا، اب مخاطب ہو گیا اللہ سے، تو ادب کے لیول کو مینٹین رکھنا ہے تاکہ سعادت سے محروم نہ ہو جائے. تو پھر اللہ پاک نے کیا کہا کہ کہہ رہا ہے، اقبال پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں ایاک، اے اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرتا ہوں. فہیم بخاری کہہ رہے ہیں نماز پڑھ، زاہد سراج نماز پڑھ، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. تو کہنا چاہیے نا ایاک اعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. تو ادب کے اس مقام کو مینٹین کرنے کے لیے جو ایک رسک پیدا ہوا تھا، رسک ایلیمنٹ، وہ دوری کے غائب کے صیغے سے التفات کر کے مخاطبہ میں آ گیا تھا. اللہ کو براہ راست ایڈریس کرنے کی طرف جو ادھر تبدیلی آئی تھی، اب ادب کو قائم رکھنے کے لیے ایک تبدیلی اس طرف کر دی، بولنے والے کی طرف. اور وہ یہ کہ جب تم مجھے مخاطب ہو رہے ہو تو اپنے آپ کو گم کر دو. ادب کے معیار کو قائم رکھنے کے لیے تاکہ بے ادبی کا رسک نہ رہے. اب اگر مجھ سے خطاب کر رہے ہو تو اے میرے بندے اپنے آپ کو گم کر دے، اپنے آپ کو گم کر دے. کیسے گم کر دے؟ یہ نہ کہہ کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں کو ختم کر دے، نفی کر دے، میں کو مٹا دے، اور اپنے آپ کو ایاک نعبد جمع کے صیغے میں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، خود کو ہم میں گم کر دیں. جب آپ اپنی انڈیویجویلٹی کو اور انڈیویجول آئیڈینٹیٹی کو کولیکٹیو آئیڈینٹیٹی میں گم کر دیتے ہیں تو وہ بے ادبی کا جو عنصر ہوتا ہے نا، جو میں سے جنم لیتا ہے، وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. آپ کو سمجھ آئیے بات؟ بے ادبی کا جو عنصر ہوتا ہے وہ رسک ایلیمنٹ، وہ جنم لیتا ہے میں سے. چونکہ ادھر تو کہہ رہا ہے، پہلے تو نہیں کہہ رہا تھا، مولا کو کہتا تھا وہ. اب وہ سے ہٹ کے جب اللہ کی طرف تو پر آیا تو ادھر تو ہو اور ادھر میں کہے تو بے ادبی کا امکان زیادہ واضح ہو جاتا. فرمایا اگر مجھے اب تو کر کے بلانے پر آ گیا ہے تو میں کو نکال دے. جہاں سے بے ادبی نے جنم لینا ہے، میں کو نکال، تو میں کو نکال دیا. تو ایاک نعبد میں جمع کے صیغے میں گم کر دیا تو ایک حفاظت ہو گئی. لہٰذا یاد کریں، ادب کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیشہ میں کو نکالیں. آدمی ایک مجلس میں آتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کون سی اچھی جگہ ہے بیٹھنے کی. وہ اس کا مطلب ہے میں اس کو گھما رہی ہے. کرسی دیکھتا ہے کوئی دائیں بائیں پڑی ہے نہیں پڑی، میں اس کو چلا رہی ہے. نمایاں جگہ دیکھتا ہے بیٹھنے کی وغیرہ وغیرہ. ایسی آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسی ہزاروں چیزوں کو دیکھ لیں. یعنی آدمی جب مجھے کس طرح ڈیل کی، کسی نے مجھے استقبال کیا، ریسیو کیا یا نہیں کیا، وہ میں آ گیا. اور اگر یہ میں جتنی میں ہے
یہ ساری ہر جگہ سے میں ہم میں گم ہو جائے، ہم میں اجتماعیت میں گم ہو جائے اگر میں، تو آپ سمجھیں 50% رسک ایلیمنٹ کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے جب کنٹرول کر لیا نا میں پر، اور میں کو گم کر دیا، اور میں گم رہنے پہ راضی ہو گئی، یہ آزمائش ہے، گم کر دینا اور پھر اسے گم رہنے دینا، کہ میں راضی ہو جائے گم رہنے پر کہ میں ہوں ہی نہیں، تو ہم میں گم ہو جائے جب میں، تو اس کو ہم میں جب میں گم ہو گئی تو 50% رسک ایلیمنٹ ریڈیوس ہو گیا، کم ہو گیا، اب 50% بچ گیا، سٹل چونکہ تو کر رہا ہے، وہ خطاب کر رہا ہے محبوب کو، تو 50% بچ گیا، اس کا علاج بھی کر دیا۔ اسی آیت میں کہا کہ اب تم نے یہ کر دی نا کہ باری تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، چونکہ عبادت کی بات آ گئی نا، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم میں چھپی ہوئی ضرور ہے مگر ہیں تو صحیح نا، ہم میں کانپور نہیں کہتے، ہم نے یہ کہا کانپور ہر وقت ہم ہوتا ہے، وہ اور معنی میں ہے، اس کا ہم ہونا وہ اور معنی میں ہے۔ تو جب آپ نے میں کو ہم میں گم کیا، تو ہم کرنے سے میں گم تو ضرور ہوئی، مگر اس کا انتفاع یعنی ٹوٹل ایلیمینیٹ تو نہیں ہو گئی نا، اس کے اندر چھپی ہوئی تو ہے نا، تو وہ میں نفس سے جنم لیتی ہے، تو وہ چھپا ہوا بھی ہو تو کچھ نہ کچھ اثر اور ضرر کرتا ہے، چھپا ہوا بھی کچھ نہ کچھ حرکت کرتا ہے، تو ساتھ اس کا چونکہ اس میں لفظ آ گیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی گویا ہم عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تو اب پہلے صرف محبوب کی مولا کی تعریف اور حمد و ثنا کر رہا تھا، اب جہاں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا ذکر کر رہا ہے، مگر اپنا عبادت گزار ہونا، عبادت کرنا، اس کا تو ذکر کر رہا ہے نا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ساتھ ہی فرمایا کہ ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کہ ماری تعالیٰ کہیں عبادت کا ذکر کر کے میرا خیال عبادت کی طرف نہ آ جائے کہ ہم عبادت کرنے والے ہیں، تجھ سے مدد بھی مانگتے ہیں کہ ہماری میں ابھی گم ہوئی ہے، اس کو مار دے، یہ میں گم ہوئی ہے، اس کو مار دے، تو میں کے نقصان سے ہمیں بچائے رکھ، تو عبادت کے ساتھ ہی استعانت، ایاک نستعین، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، عبادت کے ساتھ استعانت، یہ رسک کنٹرول کرنے کا، رسک سے بچنے کا ایلیمنٹ ہے، کہ بندہ ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرے، یعنی اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے، اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے، اللہ سے مدد طلب کرے، اور اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرے، خود کو کمزور جانے اور محتاج جانے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور ہے، اس ابھی چونکہ بات آ گئی تو ایاک نعبد میں، ایاک تیری عبادت کرتے ہیں، یہ مفعول ہے، اور نعبد میں ہم فاعل، فعل اور فاعل ہے۔ عام طور پہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ فعل اور فاعل پہلے آتے ہیں اور مفعول بعد میں، قاعدہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا کہ نعبدک یا نعبد ایاک، کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی، اصول اس طرح چاہیے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی، جو فارمیٹ ہے وہ یوں ہوتا ہے، یعنی عبادت کا ذکر پہلے آ جائے، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک بعد میں، مگر ایسے نہیں، ایاک اے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو تیری ہی، اس کا ذکر اللہ نے اپنا ذکر پہلے کر رہا ہے، یہ بھی عبادت سکھانے کے لیے، کہ اگر وہ جو رسک ایلیمنٹ ہے کہ کہیں دھیان تیرا عبادت کی طرف نہ چلا جائے، تو بندے اپنی عبادت کا نام بعد میں لے، پہلے میرا نام لے، تاکہ میرا نام لیتے ہی تیرا فوکس ہے وہ میری ذات پر آ جائے، تیرا فوکس عبادت پہ نہ ہو، تیرا فوکس اپنی عبادت کرنے پر نہ ہو، تیرا فوکس میری ذات پر،
جب تیرا فوکس میری ذات پہ رہے گا اور عبادت سمیت ہر شے میرے بعد ہوگی تو تو حفاظت میں آ جائے گا۔ تو یہاں تک جو بات کی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ فوکس اللہ کی ذات پہ رہنا چاہیے۔ کیا بولیے؟ فوکس اللہ کی ذات پہ رہنا چاہیے، نہ کسی اپنی نیکی پر، نہ کسی اپنی اچھائی پر، نہ کسی اپنے عمل پر، نہ کسی اپنی صلاحیت پر، کسی چیز پر، ہر چیز بات فوکس اللہ کی ذات پہ رکھے، نہ اپنے نفس پر، نہ اپنے نفع پر، نہ نقصان پر، نہ معاملہ، ہر چیز بات فوکس اللہ پر۔ تو جن لوگوں کا فوکس اللہ پر رہتا ہے اور ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے، اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ ولی ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ ولی اللہ، اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، جن کا فوکس ہر معاملے میں اللہ کی ذات پہ رہتا ہے اور ہر چیز کو اللہ کی ذات کے تابع اور اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کے بعد اور اس کی ذات کے تابع رکھتے ہیں۔ اپنی کوئی ضرورت، کوئی حاجت، اپنی کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نفع، کوئی نقصان، اپنی عزت، کوئی چیز بھی، رشتہ، دوستی، تعلقات، معاملات، اب جو پچھلی بات میں نے کی نصیحت کے لیے، اس پر بھی اپلائی کرنا ہے۔ اگر فوکس اللہ کی ذات پہ رہے تو سچویشن جو بھی ہو، ریزلٹ جو بھی ہو، بندہ فوکس جب اللہ پہ رکھتا ہے تو وہ اس خاص معیار کے عمل سے کبھی نیچے نہیں گرتا، اس کو فلفل کرنا، اسے فلفل کرنا ہے۔ ریزلٹ کیا آتا ہے اس سے بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس سے بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہاں تک کی گفتگو، ایسے چند ایک چیزیں میں نے بیان کی تاکہ اسٹریٹ اوے اہدنا الصراط المستقیم سے شروع کرنے کی بجائے جو پہلا حصہ ہے اس میں کچھ سبق ہیں تربیت کے، وہ بیان کریں۔ اب یہ رشتہ اللہ سے قائم کر کے عبادت اور استعانت کا، عبادت کا اور استعانت کا، اور فوکس اللہ کی ذات پہ کرنے کا اور اللہ کی طرف التفات کرنے کا، اللہ کی طرف توجہ کرنے کا اور اللہ سے مخاطبہ، بات کرنے کا، اللہ سے بات کرنے کا، اس کی طرف التفات کرنے کا، اس کی ذات پر فوکس کرنے کا، اپنی بندگی کو اس کی ذات کے تابع اور اس کے بعد رکھنے کا، مقدم اس کی ذات کو رکھنے کا، اور اپنی میں کو گم کر دینے کا۔ یہ سارے آداب جب پورے کر لیے تو ان آداب کو پورے کروا کے ارشاد فرمایا اب دعا کر۔ تو عبادت کے بعد دعا ہوتی ہے، اب نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعا ہوتی ہے۔ عبادت کر لی، یہ آداب سکھا دیے، تو عبادت یاد رکھ لیں آداب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس میں ادب اور آداب نہیں ہے وہ نہ عبادت ہے نہ اس میں سعادت ہے۔ اب فرمایا کہ دعا کر، اور دعا میں بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب یہ اگلا سبق ہے، آپ ہدایت طلب کر رہے ہیں، مگر ہدایت طلب کرنے کے لیے بھی پہلی صورت میں، پہلے سبق میں اللہ پاک نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ کہیں باری تعالیٰ مجھے ہدایت عطا ہے۔ ہدایت کی ضرورت آپ کو ہے، ایک فرد کو ہے۔ ہدایت کی ضرورت ہر دعا کرنے والے طالب کو ہے، مگر اس کو اللہ پاک نے یہ ادب نہیں سکھایا کہ وہ کہے کہ باری تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما، یعنی اس نے کہا تم میں کو گم ہی کر دو، میں کو اور مجھے، اس کو گم ہی کر دو۔ میری بات سمجھ؟ تو ہدایت کی دعا کی تو اس میں بھی یہ اجازت نہیں دی، حکم نہیں دیا کہ تم کو مجھے ہدایت دینا، ہمیں ہدایت، سیدھی راہ۔ تو اس نقطے کو آپ نے ذہن نشین کر لیا سب نے؟ جی، یعنی جو سوچ ہے وہ اپنی پرسنل اور اپنی انڈیویجول اور لمیٹڈ اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے،
اب جب دعا میں بھی اللہ پاک نے آپ کو اپنی ذات کو فوکس کرنے کی اجازت نہیں دی تو باقی زندگی تو عبادت اور دعا سے تو نیچے ہی ہے نا. دو ہی چیزیں اونچی ہیں نا, اللہ کی عبادت اس سے اونچی تو کوئی شے نہیں, اور پھر اس کے حضور دعا, باقی تو ہر شے اس کے نیچے ہے. تو عبادت اور دعا میں بھی آپ اپنے آپ کو فوکس نہیں کر سکتے. خطاب میں اللہ پہ فوکس کی کرایا ہے, اور جب مانگ رہے ہیں تو ساروں کو ملا کے مانگے, سب کو ملا. اب یہ جب اللہ پاک نے جو ادب سکھایا ہے اپنی عبادت کے لیے اور دعا کے لیے جو ادب سکھایا ہے, اسی ادب کو پوری زندگی میں, اسی ادب کو پوری زندگی میں نافذ کرنا چاہیے. اب ایک ادب, ابھی جب نماز آپ کے اجتماع سے پہلے کھانا ہو رہا تھا تو آپ کی ویمن لیگ کی صدر ہیں رانا باجی, مسز غلام رسول رانا باجی, ان کے ایک ادب کا قصہ مجھے سنایا کسی نے. کہا کہ وہ رانا باجی یہ کہہ رہی ہے کہ کاش ایسا ہو, میرا ذکر کر رہی تھی کہ ان کا خطاب ہو رہا ہو اور ہم ان کے خطاب میں اور اجتماع میں پروگرام میں بیٹھے ہوں اور قیامت آ جائے, اسی پر ہماری ان کی اینڈ ہو جائے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ پلاننگ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں, وہ کہہ رہی ہے دعا کرتی ہوں خواہش. تو یہ ایک انداز کا ادب ہے. کیا سوچ ہے اس میں, اس کے پیچھے بندہ سمجھتا ہے کہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے وہ جس میں آدمی جو بات سن رہا ہے اس میں بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کلائمیکس پہ ہوتا ہے. تو کتنا حسن ادب ہے کہ بندہ سوچے کہ اسی وقت اختتام ہوتا ہے جب کلائمیکس پہ ہو بندے کا دھیان اللہ اور اس کے رسول کے لیے. آپ سمجھ گئے؟ تو جب یہ میں نے سنا, میں نے کہا یہ تو حسن ادب ہے مسز رانا کا. تو ایک اور باجی ہیں, ان کا میں نام نہیں لیتا, تو وہ بھی بیٹھی تھی کھانے پر موجود تھی. میں نے کہا کہ اگر اسی طرح کی کوئی پلاننگ آپ کو کرنی پڑے, دعا کرنی پڑے, تو شاید آپ یہ دعا کریں گی کہ نہاری اور پائے کھا رہے ہوں تو اسی وقت قیامت آ جائے. پائے اور نہاری کھا رہے ہوں اسی قیامت آ جائے. یہ کہا تھا کہ نہیں میں نے؟ یعنی مقصد بات کا یہ ہے, یہ میں باتیں جو درمیان میں کر دیتا ہوں یہ تو میں اپنے پیار کا اظہار کرتا ہوں جی. اور تو یہ کنسرن ہوتے ہیں, اللہ پاک نے یہ کنسرن سکھایا ہے کہ آپ کو جب میری عبادت کریں تب بھی اپنے آپ کو نکال دیں, جب اپنے لیے دعا کریں تو اپنے آپ کو نکال دیں, گم کر دیں. یعنی فوکس آپ کی اپنی ذات پہ نہیں ہونا چاہیے, فوکس کولیکٹیو بیٹرمنٹ پر, اجتماعی بھلائی پر, اجتماعی خیر پر. احمد نواز ملک صاحب نہیں نظر آ رہے؟ ہاں اب آپ میرے سامنے بیٹھے مگر آپ نے بھی اس تعلیم پر عمل کرتے گم کر دیا ہے اپنے آپ کو گویا ہے, ایسا گم کر دیا ہے کہ سامنے بیٹھ کے بھی مجھے دکھائی نہیں پڑے. یعنی یہ بھی ایک روحانی مقام ہے نا کہ سامنے بیٹھے ہیں اور دکھائی نہیں دے رہے. تو یہ بنیادی چیز ہے جو میں بار بار تکرار سے سمجھا رہا ہوں کہ جب اللہ پاک اپنی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے, آقا علیہ السلام ایک بار گزرے ایک صحابی کے پاس سے, چائے آپ کی بیٹی, یہ چائے کون بنا کے لایا, یہ کون سی چائے ہے؟ اچھا گھر سے لائیں کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈالیے ٹھیک. تو جب اپنی عبادت اور اپنی دعا میں اللہ پاک نے یہ تعلیم دی اور ادب سکھایا کہ اپنی ذات کو, میں کو نکال دیں, تو گویا خود غرضی ختم کرائی. ابتدا کی ہے یہاں سبق میں, خود غرضی ختم کرائی, مفاد پرستی ختم کروائی,
حرص ختم کرایا، میں کو ختم کروایا. اپنے دھیان، یہ جو میں ہے نا، اس اپنے دھیان میں جو بندہ رہتا ہے، یہ سب سے بڑی بلا، سب سے بڑی آفت اور سب سے بڑی قیامت ہے. یہ بربادی اور ہلاکت. یہیں سے انسانی زندگی میں ہر قسم کی بربادی جنم لیتی. اور وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنی میں کو گم کر دیا. قرآن مجید نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا. وہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے تزکیہ کر لیا اپنے نفس کا، یعنی اپنے نفس میں سے میں کو نکال دیا. تزکیہ کہتے ہیں یہ جو خودرو پودے ہوتے ہیں نا، جو اگاتے ہیں، آپ ایک فصل بوتے ہیں تو اس میں خودرو پودے نہیں اگاتے بہت سارے ہیں، ویڈز جو اگاتے ہیں، ویڈز، تو پھر آپ ویڈز کو نکالتے ہیں ہاتھ پر وہ پہن کر گلوز تو نکالتے ہیں نا، ویڈ سارے کے سارے. کیوں نکالتے ہیں؟ ایک تو بدے لگتے ہیں، دوسرے جس چیز کو اگانا مقصود ہے اس کے لیے جو قوت تخلیق ہے زمین کے اندر، جو گروتھ دیتی ہے، جو اس کو بڑھاتی ہے، وہ زمین کی قوت ہے. وہ بہت ساری وہ قوت تو ویڈ اپنے اوپر صرف کر رہے ہیں. تو جس نے بڑھنا ہے وہ ساری طاقت اس کو جانی چاہیے تھی، وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، غلط چیزوں پر ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، تو اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. وہ جو زمین سے ویڈز کو اکھاڑ کے پھینک دینا اور اس کیاری کو صاف کر دینا تاکہ جس پودے کو اگانا ہے وہی اگے، اس پروسیس کو تزکیہ کہتے ہیں. آپ سمجھیں اس پروسیس کو، یہ ڈی ویڈنگ ہے نا، جو اس پروسیس کو تزکیہ کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمارا جو نفس ہے، ہماری جو نفس ہے، ہماری جو جان ہے اندر، یہ ایک زمین ہے. اس کے اندر اللہ چاہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ چاہتا ہے کہ میری بندگی کا پودا اگے، میری بندگی کا پودا، میری بندگی. وہ چاہتا ہے میری بندگی کا پودا اگے. اور اس زمین میں جو میں ہے اس نے طرح طرح کے ویڈز اگا دیے. یہ ہرس کا ویڈ، یہ جاہ طلبی کا ویڈ، یہ مفاد طلبی کا ویڈ، یہ پیسے کے ہرس کا ویڈ، یہ شہوت کا ویڈ، یہ دنیا کے اس چیز کا ویڈ، یہ ہرس کا، یہ لالچ کا، یہ غصے کا، یہ بغض کا، یہ عداوت کا، اناد کا، نفاق کا، 100 قسموں کی چیزیں ہیں. میں وہ طرح طرح کے ویڈز اگا کے اس نے من کی ساری زمین کو برباد کر دیا. اور وہ جو اللہ کی بندگی کا پودا جس رفتار سے اگنا تھا اس کو قوت تخلیق ہی نہیں جا رہی، اس کو وہ پوری گروتھ ہو ہی نہیں رہی، اس کی بڑی سلو ہے یا رک گئی ہے. لہٰذا یہ ڈی ویڈنگ کرنا، میں کے سارے اگائے ہوئے پودوں کو اکھاڑ کے پھینک دینا تاکہ میں کی جڑ کٹ جائے اور اس کی بندگی کا پودا اگے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ. فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے من کی ڈی ویڈنگ کر دی وہ کامیاب ہو گیا. جس نے ویڈ نکال دی اپنے من کی زمین کے وہ کامیاب ہو گیا. آپ سمجھے نا بات؟ تو اللہ نے ادب یہ سکھایا ہے کہ اپنی ذات کو فوکس نہ کریں، اللہ کو فوکس کریں اپنے مقصود کے طور پر. اور جب طلب کریں کوئی چیز تو ساروں کے لیے مفاد سوچیں، تو سب کی بھلائی سوچیں. جب اپنی ذات کو آپ نکال دیتے ہیں تو بہت سارے شر سے بچ جائیں. اب فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا. اب جو الصراط المستقیم ہے، سیدھی راہ، قرآن مجید نے الصراط کو یا الصراط المستقیم کو 40 مقامات پر ڈیفائن کیا ہے. 40 مقامات پر الصراط یا الصراط المستقیم یا صراطا مستقیما
یا صراط اللہ العزیز یا صراط العزیز یا حضور کا صراطی یا صراط اللہ، یعنی جو صراط سیدھا راستہ ہے 40 مقامات پر اللہ پاک نے ڈیفائن کیا قرآن مجید۔ اور جو بڑی دلچسپ چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کا معنی ہے راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے حق کا۔ اب اس کے الٹ غلط راستہ بھی ہے، اس کے الٹ میں غلط راستہ بھی ہے۔ ایک خاص نقطہ جو آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ الحم سے والناس تک اللہ پاک نے سیدھا راستہ صراط المستقیم کو کسی ایک جگہ 40 مقامات پہ یہ لفظ آیا ہے تعریف کے ساتھ، ایک جگہ بھی اس کو جمع کے صیغے میں بیان نہیں کیا، یعنی صراط المستقیم سیدھا راستہ ایک ہی رکھا ہے اللہ نے اول تا آخر، سیدھے راستے کہیں نہیں بیان کیے۔ بیان واضح کر دیا کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، سیدھے راستے بہت سے نہیں ہیں، ایک ہی ہے، ایک ہی۔ کسی جگہ صراط جمع کے صیغے میں بیان نہیں، یہ ذہن میں آ گئی بات، ایک ہی ہے سیدھا راستہ۔ اب میں اس کی ایک مثال، ابھی میں نے قاری صاحب کو کہا کہ یہ آیت کریمہ ایک نکال کے رکھیں، میں آپ کو ایک ہی مقام کا صرف تعارف کا یعنی مطالعہ کرواتا ہوں۔ یہ سورہ انعام ہے، سورہ الانعام، اس کی آیت نمبر 153۔ اب ایک ہی آیت میں یہ بڑا خوبصورت کمپیریزن ہے، وہ یہ کہ فرمایا وَأَنَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اور میرے محبوب یہ بتا دیں انہیں کہ یہ میرا راستہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو، بس اس کی پیروی کرو۔ ایک ہی راستہ کا، اور اس کے مد مقابل چیزیں اپنے اپوزٹ سے زیادہ کلیئر ڈیفائن ہو جاتی ہیں۔ جب ایک چیز آپ پوزیٹیولی ایک اینگل بیان کر دیں اور اس کا اپوزٹ نہ سمجھائیں تو کلیئرٹی اس بات کے سمجھنے میں نہیں ہوتی۔ فہم میں کلیئرٹی اور اس کے معنی اور مراد کے تعین میں کلیئرٹی ہوتی ہے اپوزٹس کو ساتھ بیان کرنا۔ تو فرما دیا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور فرمایا کہ دوسرے، یہ میں نے بھی لکھا اور باقی مترجم بھی لکھتے ہوں گے، مگر دوسرے کا لفظ میں نے بریکٹ میں لکھا، آپ جب میرا ترجمہ پڑھیں گے، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ جمع میں، دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ اب یہ جو لفظ لکھا ہے نا میں نے ترجمے میں دوسرے، اور بھی کوئی مترجم اگر ترجمہ دیکھیں گے تو مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ کیا یا نہیں کیا، مگر لفظ دوسرے یہ آیت میں نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟ یہ تو ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ اور پھر ہم اردو میں ترجمہ اگر جب کرتے ہیں تو جملہ ہی نہیں بنتا اگر دوسرے کا لفظ نہ لکھیں، وہ بامر مجبوری لکھنا پڑا، مگر اس کو میں نے بریکٹ میں کر دیا تاکہ پڑھنے والے کو پتہ ہو کہ لفظ دوسرے کے لیے آیت کریمہ میں کوئی عربی کا لفظ نہیں ہے۔ تو فرمایا ولا تتبعوا السبل، اور رستوں کی پیروی نہ کرو۔ اب کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ساتھ دوسرے کا لفظ لگا دیا، اور دوسرے رستوں کی پیروی نہ کرو، چونکہ جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا، اللہ نے فرمایا محبوب کہو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تو جب فرمایا اور رستوں کی پیروی نہ کرو تو بقایا پھر دوسرے رستے ہوئے نا، تو دوسرے کے لفظ کو بریکٹ میں دے دیا۔ اب آپ دیکھیے وہ جو ایک راستہ ہے اس کو تو صراطی کا فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اور جب وہ غلط راستے ہیں ان کو یہ نہیں کہا کہ ولا تتبعوا السبیل، اور دوسرے راستے کی پیروی نہ کرو، یہ نہیں کہا،
دوسرے راستے کی، یعنی وہ بھی ایک راستہ ہے غلط، اس کی پیروی نہ کرو، نہیں، غلط راستے کے لیے فرمایا ولا تتبعوا السبل، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ غلط راستے کئی ہیں، غلط راستے کئی ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں، اس کے کئی ریزنز ہیں، اس کے کئی اوریجنز ہیں، کئی اسباب سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں غلط راستے، یعنی ہرس ایک الگ غلط راستے پہ لگا دیتا ہے، شہوت کسی اور غلط راستے پہ لگا دیتی ہے، کبر تکبر کسی اور غلط راستے پہ لگا دیتی ہے، مفاد پرستی ایک اور غلط راستے پہ لگا دیتی ہے، خود غرضی کسی اور غلط راستے پہ لگا دیتی ہے، بغض اناد اور عداوت کسی اور غلط راستے پہ لگا دیتی ہے۔ الغرض جتنی خرابیاں ہیں میں نفس میں، ہر ایک خرابی ایک نیا راستہ زندگی کو دے دیتی ہے، زندگی کو ایک نئے راستے پہ چلا دیتی ہے۔ تو غلط راستے، ہلاکت کے راستے، تباہی کے راستے، گمراہی کے راستے بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، اور سچائی کا راستہ صرف ایک۔ فرمایا میرے محبوب کہہ دے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہی سیدھا ہے، اس کی پیروی۔ سچائی کا راستہ آقا علیہ السلام میں، سیدھا راستہ حضور میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حضور جس راستے پر نہیں وہ سب دوسرے راستے ہیں، وہ غلط۔ وہ ایک شعر ہے، نعت خان نعت گو شاعر ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی حضور کا راستہ سیدھا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے، ان راستوں کی پہچان یہ ہے کہ ان میں سے جتنے راستوں پر یا جس راستے پر چلے جائیں گے وہاں حضور نہیں ملے گی، پہچان یہ۔ بہت سارے راستے مگر ان راستوں کی پہچان وہ سب غلط راستے ہیں، کیوں کہ ان میں سے جس راستے پر چاہو چل کے دیکھ لو وہاں حضور علیہ السلام نہیں ملے، سو جس راستے پر حضور علیہ السلام نہ ملیں وہ غلط راستہ، یا جو راستہ حضور علیہ السلام تک نہ لے جائے وہ غلط راستہ، یا وہ راستہ حضور علیہ السلام کا دیا ہوا راستہ نہ ہو وہ غلط راستہ۔ اچھا اب آگے دیکھیے اسی آیت میں، اس لیے میں نے نماز سے میں فارغ ہوا تو میں نے قاری صاحب کو کہا یہ آیت نکال کے رکھ دے، اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا۔ فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے صیغہ واحد میں، اور اسی کی پیروی کرو۔ مقابل میں فرمایا دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، پھر فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر دوسرے راستوں پر جاؤ گے تو وہ راستے سارے کے سارے راستے تمہیں اس کے ایک راستے سے جدا کر دیں۔ ایک ہی جملے میں پھر جب اس کے سیدھے راستے کی بات آئی اس کو پھر واحد کے صیغے میں کر دیا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ہی کہتے ہیں اس کے راستے سے دور کر دیں گے۔ باقی راستوں پر جاؤ گے تو وہ تمہیں اللہ کی، جو اللہ کا جو ایک سیدھا راستہ اس سے جدا کر دیں گے۔ پھر فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ نے تمہیں وصیت کی، تاکیدی حکم دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی آیت میں 4 مرتبہ ذکر آیا ہے راستے کا، کبھی لفظ میں کبھی ضمیر میں، 4 مرتبہ، 2 مرتبہ سیدھے راستے کا، 2 مرتبہ غلط راستوں کا، پلٹ کے ہر جگہ جب سیدھے راستے کی بات ہوئی تو سبیل ہی ایک راستہ ہے، کہ سیدھا راستہ ایک ہی، باقی سب غلط راستے۔ اچھا رکھ دیں درسن، تو یہ اب میں اس کو اگلی بات سمجھاؤں کہ پھر جب فرمایا کہ سیدھا راستہ دکھا تو سیدھے راستے کو ڈیفائن کیا اللہ پاک، اور ڈیفائن یوں کیا، تعلیمات نہیں دی، تھیوری نہیں دی، سبجیکٹس نہیں دیے، کنٹینٹس نہیں دیے، مضامین نہیں دیے کہ سیدھا راستہ کیسے ڈیفائن ہے، نہیں، فرمایا خود ڈیفائن کیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب تم سیدھا راستہ مانگ رہے ہو مجھ سے اس کی ہدایت، تو سیدھا راستہ وہ ہے کون سا؟ جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ کچھ لوگ
جو فہم دین میں اور دین کی معرفت میں کمزور ہوتے ہیں وہ اسی چکر میں پوری زندگی گم رہتے ہیں. ان کو کلیئرٹی، وہ کہتی ہے کہ یہ بندوں کی اہمیت نہیں ہے، دین کی. بندے ریلیونٹ ہیں، بندے کی سگنیفیکنٹ نہیں ہے، تم بندوں کو اہمیت دیتے ہو وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھ گئے نا بات کو. تو قرآن مجید کے پہلے باب میں اللہ پاک نے سیدھے راستے کو ڈیفائن بندوں کے ساتھ کیا. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ جو انعام یافتہ بندوں کا ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ چیز کو کلیئر کرنے کے لیے پازیٹیو سینس بھی دیتے ہیں اور اس کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے اپوزٹ وہ بھی دیتے ہیں، تاکہ اپوزٹ سائیڈ جب دیں گے تو پتہ چل جائے کہ کیا کیا نیگیٹوز ہیں. تو سیدھا راستہ ان کا جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ، یہ تعریف کر کے ساتھ فرمایا غیر المغضوب علیہم. ادھر لفظ یوز کیا صراط الذین انعمت علیہم، وہ بندے جن پر تو نے انعام کیا ان کی راہ، سیدھی راہ. اور اپوزٹ جب بتایا وہاں بھی تھیوری نہیں دی، تعلیمات، ہدایات، سبجیکٹس، کنٹینٹس نہیں دی. ادھر بھی ڈیفائن کیا بندوں کے ساتھ ان کا راستہ نہیں جن بندوں پر تیرا غضب ہوا. تو جن کے پیچھے چلنا ہے وہ بھی بندے ہیں اور جن سے بچنا ہے وہ بھی بندے ہیں. جن کے پیچھے چلنا ہے وہ بھی بندے. اللہ پاک نے آگے بندے ہی کر دیے، آگے بندے ہی کر دیے. بندوں کو پہچان لو اور یہ تمہارا کام ہے کہ انعام یافتہ کون ہے اور غضب یافتہ کون ہے. غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے سے بچا. ولضالین، اور جو گمراہ ہو گئے ان بندوں کی راہ سے بھی بچا. تو تین قسموں کے بندوں کا ذکر کیا صراط مستقیم کو ڈیفائن کرتے. انعمت علیہم یعنی منعم علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا وہ بندے، ان کی سنگت دے، ان کی راہ دے، ان کی صحبت دے، ان کی پیروی دے، ان سے نسبت دے، ان سے محبت دے، ان کی پیروی اور اتباع دے. اور جن پر تیرا غضب ہوا ان سے بچا، اور جو گمراہ ہوئے ان سے بھی بچا. اب چونکہ کلوز کر رہا ہوں، نماز مغرب کا وقت آلموسٹ ہونے والا ہے، یہاں بھی ایک نقطہ سمجھنے والا ہے. انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. تین گریڈز ہیں اس میں. جن پر انعام کیا ان کو اس طرح بیان کیا ہے انعمت علیہم، اے مولا جن پر تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا. اس میں ان کی ایک کنیکٹیویٹی بیان کی ہے اللہ کے ساتھ. وہ بندے جن پر یوں نہیں کہا انعام یافتہ بندوں کی راہ دکھا، بات ایک ہی ہے، مگر انعام یافتہ کہنا تھوڑی سی دوری رہتی ہے. اور یوں کہنا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، تو نے انعام کر کے ان کو تیرے ساتھ کنیکٹ کر دے، اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دے. وہ جو ویل کنیکٹڈ ہے تیرے ساتھ اور تیرے بلیسڈ ہیں، ان کی راہ دکھا. اب دوسرا گریڈ دیا غیر المغضوب علیہم. اب اس کی ترتیب میں جب اس کا اپوزٹ دیا، ادھر تھا جن پر تو نے انعام فرمایا. اب یہ چاہیے تھا لفظی ترتیب میں کہ ادھر کہا جاتا کہ جن پر تو نے غضب کیا ان کی راہ نہیں نہ. اب ادھر چونکہ غضب کی بات آ گئی ہے نا تو اپنا نام نکال لیا. ناراضگی کی بات آ رہی ہے نا، جن پر تیرا غضب ہے، اللہ کا ہی غضب، انعام بھی اللہ کا تھا اور غضب بھی اللہ کا. مگر یوں نہیں کہا کہ جن پر تو نے غضب کیا، تو ناراض ہوا، ان کا راستہ نہیں کہا. نہیں، چونکہ غضب کی بات ہے ان سے اپنی نسبت بھی ہٹا دیا، اپنی نسبت ہی ہٹا دیا. یہ ان پر ناراض ہو گیا، غضب ہو گیا، ان کو ہم نے پھینک دیا، تو اب ان کی ساتھ میرے نام کی نسبت ہی کیوں؟ ان کے لیے صیغہ مفعول میں کہا غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر جو غضب یافتہ ہے، جن پر غضب ہوا. اس میں تو نے غضب کیا نہیں کہا تاکہ تو کی نسبت ہی نہ ہو. آپ سمجھے؟ تو جن پر غضب کیا گیا، جن پر غضب کیا گیا، ادھر تھا جن پر تو نے انعام کیا. جن دو سے پرہیز دکھائی ان میں پہلا کہا کہ جن پر غضب کیا گیا، تو سے ہٹ گئے. اور تیسری کیٹیگری
ان کو یہ نہیں کہا کہ جنہیں گمراہ کیا گیا، نہ، انہوں نے کہا ولضالین، جو گمراہ ہوئے، ادھر گمراہی انہی کی طرف منسوب کر دی. تو غضب کیا گیا اللہ کی طرف سے آیا، تو یہ زیادہ ڈینجرس لوگ ہیں. جن کو غیر المغضوب علیہم کے تحت بیان کیا، یہ زیادہ ڈینجرس لوگ ہیں. جن کی طرف کہا جو گمراہ ہوئے، وہ ان کے مقابلے میں کم ڈینجرس ہیں کہ وہ گمراہ ہوئے. لہذا مغضوب علیہم وہ ہیں جنہیں عداوت ہوئی، ادھر تھا اللہ کے انعام یافتہ بندے، ان کی راہ دکھا. اور غضب کن پر ہوا؟ جنہوں نے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ عداوت کی تھی. انبیاء کو قتل کیا تھا، وہ جو قتل کیا تھا، عداوت کی تھی، مخالفت کی تھی. تو جنہوں نے انعام یافتہ بندے ہوئے، ان کی راہ دکھا. اور جو تیرے انعام یافتہ بندوں کے دشمن بنے، جنہوں نے ان سے عداوت رکھی، ان پر غضب ہوا، ان سے بچا لے. تو یہ گمراہی کی طرف بڑا اونچا رینک ہوا جنہوں نے انعام یافتہ بندوں سے دشمنی رکھی. اور اگلا ولضالین، اس کا اشارہ یہ آقا علیہ السلام کی تفسیر ہے. آقا نے فرمایا اس سے مراد نصارہ ہے، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، چونکہ انہوں نے اللہ کے نبیوں سے عداوت کی، اللہ کے انعام یافتہ بندوں سے عداوت کی. اور یہ نصارہ ہیں، ان کو کہا کہ یہ گمراہ ہوئے، یعنی تثلیث کا عقیدہ کر بیٹھے، توحید اور شرک کو خلط ملط کر بیٹھے. توحید اور شرک کو خلط ملط کرنے والے گمراہی کی ضمن میں دوسرے رینک میں ہیں، نیچے ہیں. اور اللہ کے نبیوں سے عداوت کرنے والے گمراہی کی ضمن میں اونچے رینک ہیں. ان غضب یافتہ لوگوں سے بھی بچا، اور جو بھٹک گئے ان سے بھی بچا، اور جن پر تیرا انعام ہوا ان کی راہ پہ چلا. اور سورہ نساء میں انعام کن پر ہوا، اس کو اللہ پاک نے کیٹیگرائز کر دیا. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. انعام جن پر اللہ نے کیا وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ چار گروہ، ایک انبیاء، ایک صدیقین، ایک شہداء اور ایک صالحین. انبیاء تو انبیاء ہوئے، انبیاء ہوئے. اور دو کیٹیگریز نبی کے بعد صدیقین اور شہداء، یہ دو کیٹیگریز اولیاء کی. صدیق اونچے درجے کے اولیاء، اور شہداء ان سے چھوٹے درجے کے اولیاء. والصالحین، اور جو نیکی پر اور صلاح پر قائم ہیں، والصالحین. فرمایا یہ چار طبقے وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اب مجھے اندازہ نہیں تھا، وقت مغرب کا ہو گیا، تو میں نے آج دراصل وہ جو شہداء ہے جن کو کہا گیا نہیں میری صحت کا بھی اچھا ہو گیا ٹائم، میری صحت بھی اتنی اجازت نہیں دیتی. تو شہداء میں جو شہادت ہے، اس کا مضمون سمجھانا تھا کہ شہادت عدل اور انصاف اور اللہ کی وفاداری کو امانت بنا کے رکھنے کو شہادت کہتے ہیں. وہ اولیاء کا ایک مرتبہ ہے، اونچا صدیقین کا مرتبہ ہے. تو یہ چار طبقے ہیں، انبیاء اور اولیاء صدیقین اور اولیاء شہداء اور صالحین. فرمایا یہ چار انعام یافتہ طبقے ہیں، ان کی راہ پہ چلا. ان لوگوں کی پیروی کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے تعلق رکھنا، اور ان کے دیے ہوئے آداب تعلیمات پر عمل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ سچویشنز میں بھی اور نارمل لائف میں بھی ہر وقت ان اقدار کو محفوظ رکھنا، ہر وقت ان اقدار کو محفوظ رکھنا. اگر یہ چیز لائف میں اڈاپٹ کریں گے اور ان چیزوں کو پریزرو کریں گے اور ان کو پروٹیکٹ کریں گے اور پروموٹ کریں گے اور ہر وقت پریکٹس کریں گے، تو پھر اللہ پاک صراط مستقیم کی ہدایت سے فیض یاب کرتا ہے. اللہ پاک اپنی رحمت سے نوازے اور ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور استقامت دے، اور ہمیشہ ایسا رویہ اور بیہیویئر عطا کرے جو ہر سچویشن میں نبیین، انبیاء، صدیقین، اولیاء، شہداء اور صالحین ان کی دی ہوئی قدروں کے اوپر بندہ چلے، خواہ رزلٹ کچھ بھی ہو مگر بندہ اس راستے کو لوز. اللہ پاک برکت دے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم.